للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے بڑے ہی لائق احترام پیارے معزز نمازی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنتا ہے پھر اس کو یاد رکھتا ہے، یاد رکھنے کے بعد پھر وہ اس کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ مسجد سے سنی، گھر میں بتائی، دوستوں کو بتائی، بازار کے اندر بتائی، کس کی بات؟ اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی زندگی کے اندر ہمہ قسم کی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اس لیے بڑی ہی پیار اور محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا چاہیے۔ ایک حدیث مسلم شریف کے اندر جو موجود ہے، جس کے اندر ہماری بڑی تربیت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سفر پر تھے۔ تو جب بندہ کسی کے ساتھ سفر پر ہونا تو بڑی ناز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، دل کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں۔ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرنا۔ عرض کرنے لگے، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے وہ عمل مجھے اللہ کی جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اصحاب کی سوچ فکر ہمہ وقت یہی تھی کہ ہمیں جنت کیسے ملے گی، ہمارا اللہ ہم سے کیسی راضی ہوگا، ہم جہنم سے کیسے دور ہوں گے۔ تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کی جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لقد سألت عظیما، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ جنت کا سوال، جنت، اتنی قیمتی جنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کی جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ تو جنت، اس کا سوال آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت بڑا سوال کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس بندے کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ پھر اب سوال تھا، جواب تو آپ نے دینا تھا۔ اب آپ نے جواب دیا، عمل بتایا کہ تم کیسے جنت کے اندر جاؤ گے، وہ ہمیں بھی پلے باندھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات بیان فرمائی وہ یہ فرمائی، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ عبادت اس کی، رکوع اس کے سامنے، سجدہ اس کے سامنے، نظر و نیاز اس کے نام کی، اور نفع نقصان کا اگر مالک سمجھنا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کو سمجھنا ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، پہلی بات اس کے اوپر تیرا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
وَتُقِيمُ نماز کو قائم کرنا ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وَتَصُومُ رمضان اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ بھی میرے پیارے بھائیو، یہ 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان کو ذرا پلے باندھ لو، یہ ارکان اسلام ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور وہ یہی 5 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کا قائم کرنا، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی وَتَصُومُ رمضان رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اسلام کی بنیاد اللہ پاک نے ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بہت زیادہ بریک بینیوں کے اندر جانے کی بجائے جو بندہ ان 5 چیزوں کو اپنا لے، اپنی زندگی کا معمول بنا لے، وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میرا کامل یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز اللہ کی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ لوگ بڑے فتوے لگاتے ہیں، یہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ او میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ کون سے بندے؟ اور میرے گناہ گار بندے، ساری زندگی گناہوں کے اندر گزارنے والے، میری نافرمانیاں کرنے والے۔ حالانکہ اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، اللہ پہنانے والا، لیکن اس کے باوجود جو اس کی بغاوتیں کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دن رات گناہوں کے اندر گزارتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندے۔ نمازیوں کو نہیں، روزے داروں کو نہیں، حاجیوں کو نہیں، گناہ گاروں کو کہا کہ یا عبادی، اے میرے بندے۔ اس کی رحیمی دیکھو، اس کی کریمی دیکھو کہ اپنے گناہ گاروں بندوں کو بھی ددکارا نہیں، غصے کے ساتھ نہیں بلایا، کہا کہ یا عبادی، میرے بندے۔ جی اللہ جی، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ بے شک تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تو میرے در پہ ایک دفعہ توبہ کر لے، اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہا دے، میں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن فتوے لگانے والے اپنی طرف سے جہنم اور دوزخ کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ جنتی، یہ جہنمی نہیں۔ تو ارکان اسلام کو اپنائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 5 چیزیں کرنے والا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ابواب الخیر، میں تجھے خیر کے دروازے بھی بتا دوں؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے نا، جیسے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، گولی سے بچنے کے لیے چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، جیکٹیں استعمال کی جاتی ہیں، ڈالیں استعمال کی جاتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ڈال ہے۔ یہ جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، ڈال بن جائے گا، یہ بندے کو اللہ کی جہنم سے بچا لے گا۔ اور فرمایا کہ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر اگلی بات آپ نے فرمائی، پھر آپ نے فرمایا میں تجھے ایسی خبر نہ دوں کہ جو اسلام کی چوٹی ہے، جو اسلام کا اصل ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ الجہاد، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ اسلام کی چوٹی ہے، یہ اسلام کی اصل ہے۔ اب ہمارا اصل موضوع شروع ہونے لگا ہے، جو میں آج آپ کو نصیحت کرنے چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے نا، توحید کا ذکر کر کے، نماز کا ذکر کر کے، روزے کا ذکر کر کے، زکوٰۃ کا ذکر کر کے، حج کا ذکر کر کے، جہاد کا ذکر کر کے، صدقے کا ذکر کر کے، آپ نے جو آخر میں بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے اوپر ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے، روزے کا، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، توحید کا، ان سب چیزوں کا دار و مدار ہے، میں مجھے وہ چیز نہ بتا دوں۔ وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گانڈ، کہ میں تجھے خلاصہ دین نہ بتا دوں، میں ان سب اعمال کی بنیاد نہ بتا دوں؟ فرمایا کہ جی ہاں۔ آپ نے یہ بات کرتے ہوئے اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا تکف علیک ھذا، اے معاذ اپنی زبان کو قابو رکھ۔ کیا مطلب تھا؟ کہ اگر تو دنیا بھر کی عبادتیں کرتا رہے لیکن اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہ کرے گا تو نہ تجھے نماز فائدہ دے گی، نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ زکوٰۃ فائدہ دے گا، نہ حج فائدہ دے گا۔ اتنی بات کی نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، یا نبی اللہ،
اے اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے میں ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم پائے، کل قیامت والے دن بہت سارے لوگ، یہ کہہ لیجئے کہ بہت سارے نمازی، بہت سارے حاجی، بہت ساری عبادتیں کرنے والے، صرف اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندے منہ کر کے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ آج ہماری زبانیں ہمارے کتنے کے زیادہ کنٹرول کے اندر ہیں۔ تھوڑا سا موبائل دیکھیں نا، موبائل کو کھولیں، ساری دنیا، سارا معاشرہ، سارے ہمارے نوجوان بڑے، وہ موبائلوں کے اوپر، ٹک ٹاک بنانے کے اوپر جتنی زیادہ آج زبان تیز چلتی ہے، کہتے ہیں کہ اتنی ہی زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، اس زبان کو، یہ زبان یا تو اللہ کے ذکر کے لیے چلے یا تیری ذات کے فائدے کے لیے چلے۔ تو کاروبار کرتا ہے سارا دن، اپنی زبان کو اچھا سے اچھا استعمال کر، تیرے اندر اتنی قوت گویائی ہو کہ تیرے کسٹمر، تیرے گاہک جو ہیں تجھ سے متاثر ہوں، یہ تیرا حق ہے۔ یا تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، یا وہ الفاظ ہوں جو تیری ذات کو فائدہ دیں، تیری اولاد کو فائدہ دیں، تیرے خاندان کو فائدہ دیں، لیکن وہ باتیں اپنی زبان سے نہیں کرنی کہ جس کے ساتھ اللہ کا عرش ہل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ کل قیامت والے دن اس زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جُبَّانًا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَّانًا وَبَخِيلًا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا، دنیا کا ہر گناہ مسلمان سے، مومن سے ہو سکتا ہے، پایا جا سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ذرا اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر جو ہے، شب و روز کے اندر جو ہے، سارا دن رات کے اندر ہم کتنا کا سچ بولتے ہیں اور کتنا کا جھوٹ بولتے ہیں۔ آخری حدیث اس کے متعلق میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آپ نے خواب کے اندر دیکھا، اور نبیوں کی خواب یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے، میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ کے اوپر لے گئے۔ میں نے وہاں پر کیا دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر تیز دار کنڈی سی ہے، تیز دار چیز ہے، وہ اس کی دائیں وراج کے اندر ڈالتا ہے، دائیں باج کے اندر ڈالتا ہے، وہ چیرتے ہوئے اس کو گدی تک لے جاتا ہے، پھر وہ بائیں باج کے اندر ڈالتا ہے، اس کو بھی چیرتے ہوئے گدی تک لے جاتا ہے، پھر یہ اصلی حالت کے اندر آ جاتی ہیں، پھر وہ اسی طرح کرتا ہے، اس کی بار بار باچھوں کو، وراچوں کو چیر رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے یہ خطرناک منظر دیکھ کر کے میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے تفصیل بیان کی، انہوں نے کیا فرمایا، کہنے لگے کہ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو، کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلتا ہے، فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ، پھر سارا دن جھوٹ بولتا ہے، تَبْلُغُ الْآفَاقَ، اور اس کا جھوٹ جو ہے وہ دور دور تک پھیل جاتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کی صبح تک اس طرح اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے، آپ یقیناً دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، کاروبار ہیں، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دکانوں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو وافر حلال رزق عطا فرمائے۔ گزارش میں یہ کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولنا دکان پر بیٹھ کر کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کی کرسی لگی ہوگی، اللہ کی کرسی کے دائیں طرف ممبر سجے ہوں گے، ان ممبروں کے اوپر تاجروں کو بٹھایا جائے گا، دکانداروں کو بٹھایا جائے گا۔ کون؟
کہ جنہوں نے سچی تجارت کی، اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب ان کو اتنا پروٹوکول دیا جائے گا، بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ بٹھایا جائے گا، وہاں سے لوگ گزریں گے، حتیٰ کہ نبی بھی گزریں گے، صدیقین گزریں گے، شہداء گزریں گے، اور آپس کے اندر تبصرے کریں گے، کیا یہ کوئی نبی زادے ہیں جن کو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے، جن کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھایا گیا ہے؟ میرے پاک پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، جب وہ یہ تبصرے کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سنو، یہ کوئی نبی زادے نہیں ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سچی تجارت کرتے تھے اور تجارت کرتے کرتے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی تجارت ہمارے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔